کبھی سوچا ہے ایک ایسا لائٹ ہاؤس جو سمندر میں تنہا کھڑا ہے، لیکن اس میں صرف روشنی نہیں، کچھ اور بھی ہے، کچھ جو دیکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 3 اصل لائٹ ہاؤس کہانیاں، جہاں اندھیرا صرف رات کا نہیں، انسان کے ذہن کا بھی تھا۔ یہ کہانیاں ان جگہوں کی ہیں جہاں لوگ روشنی دینے گئے لیکن خود اندھیرے میں کھو گئے۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں، اصل واقعات ہیں جو کبھی بھولے نہیں جاتے۔ دسمبر کی ایک یکپستہ شام تھی، ہوا میں نمک اور خون کی بو گھٹی ہوئی تھی۔ ایلن مور کا لائٹ ہاؤس، جو ہمیشہ سمندر کے طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہتا تھا، اس دن کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہاں کے 3 رکھوالے، تھامس مارشل، جیمز ڈوکٹ اور ڈونلڈ میک آرتھر، غائب تھے۔ اندر کھانے کی پلیٹیں آدھی خالی پڑی تھیں، جیسے کسی نے جلدی میں کھانا چھوڑا ہو۔ ایک کرسی الٹی پڑی تھی اور دروازہ آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ باہر سمندر خاموش تھا، غیر معمولی حد تک پرسکون، مگر آخری لاگ بک میں لکھا تھا: طوفان شدید ہے، خدا ہم سب پر نگہبان ہے۔ لیکن اس دن علاقے میں کوئی طوفان نہیں آیا تھا، کوئی کشتی نہ ٹوٹی، کوئی تیز ہوا نہ چلی۔ تینوں مرد کہاں گئے؟ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے کچھ نہیں سنا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے ہوش کھو دیا، باقی 2 کو قتل کیا اور خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ کچھ کے مطابق وہ سمندر کے دیوتا کے لیے قربانی بنے، اور کچھ پرانی ماہی گیر تو آج بھی کہتے ہیں کہ ایلن مور کی چٹانوں پر 3 سائے رات کے وقت چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سائے کبھی واپس نہیں آئے۔ لیک ایری کے بیچوں بیچ ایک پرانا لائٹ ہاؤس کھڑا ہے، ساؤتھ ہاس۔ 1925 میں یہاں کا رکھوالا ہیری اینڈرسن ایک دن تیل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ آنکھیں کھلی ہوئیں، چہرے پر ایسا خوف جیسے اس نے موت کو چہرہ در چہرہ دیکھا ہو۔ کہا گیا دل کا دورہ تھا، بس اتفاق۔ مگر نئے رکھوالے زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکے۔ ہر رات دیواروں سے عجیب دستک آتی، فرش پر گیلی پگڈنڈیاں بنتیں جو سیدھا روشنی کے کمرے تک جاتیں، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا جاتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ ایک نیا رکھوالا تو صرف 3 دن میں ہی بھاگ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے رات کے وقت لائٹ ہاؤس کے اوپر ایک سایہ دیکھا، لمبا، پتلا اور خالی، جیسے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اور آنکھوں کی جگہ 2 جلتے ہوئے سوراخ۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا سنا تو وہ خاموش ہو گیا، صرف ایک بات کہی: وہ ابھی بھی روشنی جلاتا ہے۔ مین کے ساحل سے دور سیگوین آئی لینڈ کا لائٹ ہاؤس سمندر کے بیچ ایک خاموش پہرہ دار ہے۔ 1800 کی دہائی میں ایک نوجوان رکھوالا اور اس کی نئی نویلی دلہن وہاں تعینات ہوئے۔ تنہائی کو مارنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک پرانا پیانو لایا، مگر پیانو میں صرف ایک ہی دھن بجتی تھی، دن رات وہی نغمہ، سست، بوجھل اور کچھ اس قسم کے جیسے وقت کو قید کر لے۔ بیوی نے کئی بار کہا بس کرو، مگر وہ سنتا نہیں تھا۔ شاید وہ دھن اس کے دماغ میں اتر گئی تھی، شاید وہ دھن انسان نہیں کسی اور چیز نے بنائی تھی۔ آخر ایک دن بیوی نے پیانو پر کلہاڑا مارا، دھن ٹوٹ گئی، خاموش چھا گئی۔ اسی رات شوہر نے بیوی پر وہی کلہاڑا برسایا، اور جب خون پورے کمرے میں پھیل گیا تو وہ اوپر روشنی والے کمرے میں گیا۔ اس نے سمندر کو دیکھا اور خود کو اس کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی وہاں سے ایک سست دھن سنائی دیتی ہے، ہوا کے ساتھ بہتی، نمی میں بھیگی ہوئی، اور اگر کوئی اس آواز کی سمت جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ تو یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔